آواز نہ نکلے سسکیوں کی، از قلم علی آتش۔ قسط 161۔ مردہ خانے میں موت جیسی خاموشی بکھری ہوئی تھی۔ سرد سا وہ کمرہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بڑی سی قبر ہو، جہاں پر بہت سارے مردے ایک ساتھ دفنا دیے گئے ہو۔ راغب کے پاؤں لرز رہے تھے۔ جوں ہی دروازے کو دھکیل کر ڈاکٹرز اور شایان کے ہمراہ اندر داخل ہونے لگا، اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ شایان نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ راغب نے خالی خالی نگاہوں سے شایان کی جانب دیکھا تھا۔ شایان نے اس کے کاندھے کو تھپکا۔ آپ کو حوصلہ کرنا ہوگا، اس نے نرمی سے کہا۔ راغب کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو جمع ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ اس طرح خاموش آنسو بہا بہا کر اس کی آنکھیں قدرے چھوٹی اور بے حد سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ شایان نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ ڈاکٹرز آگے بڑھ چکے تھے۔ راغب نے گہرا سانس لیا۔ خود کو کمپوز کرتا وہ مردے خانے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہاں پر بالکل سامنے اسٹریچر پر ایک ننھا سا وجود لیٹا ہوا تھا، جس کے اوپر سفید کپڑا موجود تھا، اور آگے ڈاکٹرز اور شایان اس وجود کے گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ راغب نے لرزتے ہاتھ سے اس وجود کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، اور وہ جیسے دنیا جہان سے بالکل کٹ کر رہ گیا۔ ساری آوازیں، اندر باہر کا ہر طرح کا شور خاموش ہو گیا۔ دنیا میں جیسے کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا، وہ اس کی بچی کے علاوہ۔ وہ اپنی بچی کو دیکھ رہا تھا، اس کے گورے گلابی گالوں کو جو بھرے بھرے تھے۔ بچی صحت مند تھی، اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس کا روئی جیسا وجود یوں لگتا تھا جیسے گہری نیند میں ہے، اور راغب اسے چھوئے گا تو اس میں جان پھونک دی جائے گی۔ راغب کو تجسس ہو رہا تھا کہ وہ بچی کی آنکھیں دیکھے۔ کاش وہ ان آنکھوں کو کھلا دیکھتا۔ بچی کی آنکھیں دیکھنے سے ہی بڑی بڑی لگتی تھی۔ نہ جانے ان کا رنگ کیسا ہوگا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹ گلابی تھے، گال سرخ ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی اٹھ کر راغب کو دیکھنے لگے گی۔ راغب نے لرزتے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو چھوا۔ اس کا سرد گال راغب کے پورے وجود میں کرنٹ کو دوڑا چکا تھا۔ راغب کا وجود کانپنے لگا۔ وہ یوں بکھرا جیسے کوئی بلند و بالا عمارت ریزہ ریزہ ہوتی ہے۔ وہ اسٹریچر کو تھام کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسٹریچر کو تھام لیا تھا۔ وہ بیٹھ کر اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ راغب نے اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کے گالوں کو چومتا وہ دیوانہ وار اس کے بوسے لینے لگا۔ میری بیٹی، میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے صرف تمہیں ہی نہیں مجھ سے چھینا، انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ تمہارے بابا کا تم سے وعدہ ہے، میری بچی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنی بیٹی کے کان میں اس سے وعدے کر رہا تھا، اور بچی اتنی پرسکون تھی جیسے اس نے سب کچھ اپنے باپ پر چھوڑ دیا ہو، کہ وہ اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بدلہ بخوبی لے لے گا۔ بچی اس بات سے پرسکون تھی، اور راغب کے اندر آگ بھڑک چکی تھی۔ وہ اب اس دنیا کو جلا دے گا، خاص کر ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی بچی کو اس سے چھینا تھا۔ آسمان پر پھیلے کڑب بادل نہ جانے کب گہرے ہوتے گھٹاؤں میں بدل گئے۔ ان کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی۔ وہ گھنگور بادل پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ کندھے سے کندھا ملائے انہوں نے سورج کے تمام راستوں کو روک دیا تھا۔ صبح تو ہوئی تھی، لیکن اس میں وہ سورج والی گرمی نہیں تھی، نہ ہی وہ تاثیر، نہ ہی وہ چمک، بس اداسی بھرا ماحول۔ سرمئی کا موسم، سرد ہوائیں، اور پھر جب وہ لوگ گاڑی سے اترے تو بارش قطرہ قطرہ برسنے لگی۔ راغب کے ہاتھوں میں وہ ننھا پھول تھا جسے وہ سونگھتا نہیں تھکتا تھا۔ اب اسے اس پھول کو دفنانا تھا۔ ویران میدان کے بعد قبرستان کی چار دیواری دکھائی دیتی تھی۔
وہ لوگ قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ راغب کے ساتھ مولوی صاحب، شایان اور جبران تھا۔ ایک دو اور گارڈز بھی تھے۔ قبر تیار تھی۔ راغب نے اپنی بیٹی کو مٹی کے سپرد کیا اور پھر وہ وہاں کھڑا کافی دیر تک اس مٹی کے ڈھیر کو دیکھتا رہا جو اب اس کا ناطہ اس قبرستان سے جوڑ چکا تھا۔ وہ قبرستان میں بھی پہلی بار آیا تھا۔ اس کے تمام اپنے تو حیدرآباد میں موجود تھے۔ کاش وہ حیدرآباد میں ہی ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کو اس کے دادا دادی کے پاس چھوڑ دیتا، پر اب وہ مجبور تھا۔ بچی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے کہیں دور لے جایا جائے۔ وہ اس بچی کو دفنا کر قبر کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ راغب کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ شایان اسے دل گرفتی سے دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب جا چکے تھے۔ جبران اور گارڈز وہیں موجود تھے۔ شایان پھر آگے بڑھ کر قریب بیٹھا۔ نرمی سے اس کے کندھے کو تھپک کر وہ بولا، راغب، ہمیں اب چلنا چاہیے، بارش ہو رہی ہے۔ راغب نے مٹی کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے سر کو نفی میں ہلا کر گویا ہوا، مجھے ابھی کہیں نہیں جانا، مجھے ابھی میری بیٹی کے پاس بیٹھنا ہے، تم لوگ جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ شایان کچھ کہنے لگا لیکن راغب نے اس کے ہاتھ کو تھام کر مضبوط لہجے میں کہا، میرا یقین کرو، میں ٹھیک ہوں، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، تم لوگوں کا بہت شکریہ، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ابھی میری بیٹی کے پاس بیٹھنا ہے۔ شایان نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے سر کو جنبش دی اور پھر وہ جبران اور باقی کے گارڈز کے ساتھ قبرستان کی عمارت سے نکل گیا تھا۔ راغب بھیگتے وجود کے ساتھ اس بھیگتے ہوئے مٹی کے ڈھیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں ایسے بیٹھا تھا جیسے اس نے سب کچھ ہار دیا ہو۔ اس کا پورا وجود پانی سے بھیگ چکا تھا۔ ہسپتال کی عمارت صبح کی بارش سے بھیگ کر زیادہ یاسیت میں ڈوب گئی تھی۔ وہاں کے باغیچے، درخت اور پھول سب خاموش تھے۔ ویسے ہی اسپتالوں میں پریشانیاں راہداریوں میں چکر آ رہی ہوتی ہے، کہیں موت کے سائے ہوتے ہیں تو کہیں اداسیاں گھلی ہوتی ہیں۔ کوئی ایک ہی وارڈ ایسا ہوتا ہے جس میں خوشی موجود ہو، اس کے علاوہ تو پورا اسپتال اداس عمارت لگتا ہے۔ نمل عطیہ بیگم کے ساتھ بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں باری باری آئی سی یو میں جا کر ادھم کو دیکھ آئی تھی۔ جب شایان اور راغب بچی کو لے کر دفنانے جا رہے تھے تو انہوں نے عطیہ بیگم اور نمل کو بھی بچی کو دکھایا تھا۔ نمل نے اپنے آنسوؤں کو، اپنی چیخوں کو دبانے کے لیے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس نے اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں لے کر سینے میں بھینچ لیا تھا تو وہ بری طرح رونے لگی تھی، اور عطیہ بیگم تو بچی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، پر یہ تو ممکن نہ تھا کہ اس بچے کو یہاں رکھ لیا جائے۔ جب شایان راغب کے ساتھ جا رہا تھا، جانے سے پہلے وہ نمل کے پاس آیا تھا۔ اس نے نمل کو آہستگی سے اپنے قریب بلایا اور پھر وہ اسے لے کر راہداری میں عطیہ بیگم اور راغب سے کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ نمل کی رو رو کر حالت بری ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ صدیوں سے بیمار شخص جیسا لگتا تھا۔ چہرے پر زردی پھیل گئی تھی، آنکھیں مرجھا گئی تھی۔ وہ بکھری سی حالت میں شایان کے سامنے کھڑی تھی۔ شایان اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ہم لوگ ابھی بچی کو دفنانے جائیں گے، اور میں تم سے اب بس یہ چاہتا ہوں کہ تم رو گی نہیں۔ تم کافی دیر سے رو رہی ہو، تقریباً پوری رات ہو گئی ہے تمہیں روتے ہوئے۔ میں تمہیں اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اب بس، اب تم نے اور نہیں رونا۔ وہ بے ساختہ شایان کے قریب ہو گئی۔ شایان کے سینے سے مضبوطی سے لگتی وہ اپنے چہرے کو شایان میں چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شایان، مجھے حوصلہ نہیں آ رہا۔ مجھ میں کبھی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کو مرتے دیکھ سکوں۔ شایان، میری تو ہمت ہی ردھم تھی۔ جب وہ ہوش میں آئے گی تب میں اسے کیسے حوصلہ دوں گی؟ میرے پاس حوصلہ دینے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔
مجھے تو ہمیشہ ردھم نے سنبھالا ہے شایان، میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تم خود کو میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی۔ شایان نے اپنی باہوں کو نمل کے گرد حائل کر لیا تھا۔ وہ اس کے ماتھے کو نرمی سے چومتا رہا۔ ہمت تو تمہیں کرنی ہوگی نمل، ایسے تو سب کچھ اور بگڑ جائے گا۔ ردھم جب ہوش میں آئے گی تمہیں اسے حوصلہ دینا ہوگا۔ تم لوگوں نے ہی اسے حوصلہ دینا ہے۔ اگر تم ہی اس طرح روتی رہو گی تو وہ مزید ٹوٹ جائے گی۔ تم ردھم کے دکھ کو سمجھو، وہ کتنی اداس ہوگی۔ اس نے اپنا بچہ کھویا ہے، اور بچہ بھی کس طرح۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس بچے نے انہی دنوں میں اس دنیا میں آنا تھا۔ بچے میں کوئی عیب نہیں تھا، وہ بالکل صحت مند بچہ تھا، ڈلیوری بھی نارمل تھی۔ لیکن دیکھو قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ اب ہم روتے رہیں گے تو ردھم کو دکھ ہوگا۔ ہم نے ردھم کا حوصلہ بڑھانا ہے، نہ کہ اس کے حوصلے کو توڑنا ہے۔ تم پلیز، میں جب تک واپس نہیں آتا رونا مت، تمہاری خود کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے نمل کے گال سے اپنا گال جوڑا، اسے اس کے گال جلتے محسوس ہو رہے تھے۔ نمل کو یقیناً بخار ہو گیا تھا، اور شایان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جائے، لیکن اس نے جانا تو تھا ہی۔ راغب کے ساتھ کسی کا ہونا ضروری تھا، کسی بہت اپنے کا۔ اور یہاں شایان کے دل میں بے ساختہ یہ سوال اٹھا تھا کہ کیا وہ راغب کا بہت اپنا ہے؟ شایان کے پاس فی الحال اس بات کا جواب نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو یہ ضرور کہا تھا کہ سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہوتا ہے۔ اور جس ماں کی وجہ سے وہ راغب سے نفرت کرتا رہا تھا، ہمیشہ وہ راغب کو قصوروار سمجھتا رہا تھا۔ اپنا گھر توڑنے، اپنی ماں کے ساتھ ہونے اور اپنے ڈیڈ سے دور جانے کی وجہ وہ راغب کو ہی سمجھتا تھا۔ لیکن اب اس کی آنکھوں سے وہ تمام پٹیاں اتر چکی تھی۔ وہ بڑا ہو گیا تھا، اس نے ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ سب سمجھتا تھا۔ اس پر تمام حقیقتیں وقت نے آشکار کر دی تھیں کہ قصور کس کا کہاں تھا، کس نے کس کا کتنا نقصان کیا، اور اسے ہر حساب میں راغب خود سے زیادہ مظلوم لگا۔ جہاں شایان نے اپنے ڈیڈ کو کھویا، وہیں راغب نے اپنے دونوں پیرنٹس کو کھو دیا۔ گویا کہ اس نے بہت کم ملتا تھا۔ اس کی زندگی کتنی مشکل تھی۔ اس کی ماں نے راغب کو کس طرح ٹارچر کیا۔ جب وہ ان ساری باتوں کو دہراتا تھا تو اسے راغب ہر طرح سے مظلوم لگتا تھا، اور وہ یہ سب اس وجہ سے تو ہرگز نہیں کر رہا تھا کہ اس کے دل میں گلٹ تھا کہ اس کی ماں نے اتنا سب کچھ کیا۔ وہ بس یہ سب نمل کی دوست جس نے ان دونوں کو ملایا، جس نے نمل شایان کو دی، وہ اس لڑکی کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اسے حقیقت میں دکھ تھا کہ ردھم اتنی بڑی محرومی کا شکار ہوئی ہے، وہ بھی اتنا قریب آ کر۔ اس لیے وہ اس وقت نمل کو سمجھا رہا تھا۔ نمل کے سسکتے وجود کو شانوں سے تھام کر اس نے نمل کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کے دونوں گالوں پر آنسوؤں کے نشانوں کو ہتھیلی سے مٹا کر اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے لبوں کو رکھ کر اس کی ناک سے ناک جوڑتا اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا، میں ابھی تمہیں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اور تم مجھے دوبارہ روتی ہوئی نظر نہیں آؤ گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے بہت لاڈ اٹھا لیے تمہارے، اب میں تمہیں ڈانٹ بھی سکتا ہوں۔ وہ اسے مصنوعی ناراضی سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ نمل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھیں دوبارہ سے آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ شایان اسے اپنے ساتھ لگاتا عطیہ بیگم کے پاس لے آیا تھا۔ عطیہ بیگم سے ہمدردی جتانے کے بعد وہ راغب کے ساتھ چلا گیا تھا، اور اب جب وہ دوبارہ اسپتال آیا تو وہ دونوں ویسے ہی بینچ پر بیٹھی تھی، وارڈ کے باہر خاموش۔ راہداری میں شایان کو آتا دیکھ نمل نے ایک لمحے کے لیے چہرہ اٹھایا تھا، پھر اس نے دوبارہ چہرے کو جھکا لیا تھا۔ شایان اس کے قریب آیا۔ اس نے نمل کی کلائی کو تھاما اور نرمی سے گویا ہوا۔
نمل اب گھر چلتے ہیں، راغب آ گیا ہے اور اب وہ یہاں رکے گا، شاید تھوڑی دیر میں ردھم کو ہوش آ جائے، تب تک تم فریش ہو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا آرام کر لو، آنٹی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، جب ہم دوبارہ آئیں گے تو آنٹی ہمارے ساتھ آ جائیں گی، چلو شاباش اٹھو۔ اسے نرمی سے پچکارتا وہ کھڑا کر چکا تھا، ابھی وہ نمل کو کھڑا کر ہی رہا تھا کہ راغب بھی وہاں آ گیا تھا، وہ بھیگے کپڑوں کے ساتھ ہی اسپتال واپس آ گیا تھا۔ شایان نے ایک نظر راغب کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، وہ شایان کے قریب آ گیا تھا، اس نے بھی نرمی سے نمل کو دیکھا اور گویا ہوا، نمل بیٹا، شایان صحیح کہہ رہا ہے، تم جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو، میں ردھم کے پاس ہوں، جیسے ہی اسے ہوش آئے گا میں تمہیں بلا لوں گا، جاؤ شاباش۔ اس نے نرمی سے کہا تو نمل کی آنکھوں میں ایک گرم سیال بھر گیا، اس نے چہرہ اٹھا کر راغب کو دیکھا، راغب کو دیکھتے ہی اس کا دل دوبارہ بھر آیا تھا۔ شایان نے اس کی کلائی پر دباؤ دیا اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ نہیں روئے گی، راغب کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ نمل نے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا، اس نے دوبارہ چہرہ جھکا لیا تھا، شایان اسے کھڑا کر چکا تھا، راغب اب عطیہ بیگم کے پاس جا کر رکا تھا، اس نے نرمی سے انہیں پکارا تھا، وہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ وہ ردھم کی امی کو کیا کہہ کر پکارے، اب بھی اس نے بہت نرمی سے انہیں پکارا تھا، آپ بھی شایان کے ساتھ چلی جائیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں اب یہاں پر ہوں، بے فکر رہیں۔ عطیہ بیگم نے اپنی بھیگی بھیگی آنکھوں کو اٹھا کر راغب کی جانب دیکھا اور سر کو نفی میں ہلا کر بولی، میں یہاں سے نہیں جا سکوں گی، ردھم ایک بار ہوش میں آ جائے میں پھر چلی جاؤں گی، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، اس سے بغیر ملے میں کیسے جاؤں گی؟ ان کی آواز لرز رہی تھی، راغب نے نرمی سے سر کو نفی میں ہلایا، آپ میری بات کو سمجھیں، میں ردھم کو سنبھال لوں گا، آپ لوگ پوری رات سے یہاں ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، ردھم کو تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، ناشتہ وغیرہ کر لیں، فریش ہو جائیں، میں ہوں ادھر، میری بات مان لیں پلیز۔ عطیہ بیگم لاجواب سی ہو گئی تھی، انہوں نے سر کو جنبش دی، وہ بینچ سے کھڑی ہو گئی تھی، انہوں نے کچھ دیر راغب کو دیکھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، راغب ہلکا سا چونکا تھا لیکن وہ خاموش رہا۔ عطیہ بیگم نے رندھی ہوئی آواز سے کہا، اللہ تم دونوں کو حوصلہ دے، وہ بے شک راغب سے چند سال ہی بڑی ہوں گی لیکن ان کا رشتہ کئی گنا زیادہ بڑا تھا، اور اسی حق سے انہوں نے راغب کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اسے حوصلہ دیتی وہ دونوں شایان کے ساتھ اسپتال کی راہداری سے آگے بڑھ گئی تھی اور راغب بھیگے کپڑوں سے وہیں بینچ پر بیٹھ گیا تھا، ایک مشکل کام وقت وہ گزار کر آیا تھا، اب اگلا مشکل وقت اس کے انتظار میں تھا، وہ کیسے ردھم کا سامنا کرے گا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شایان عطیہ بیگم اور نمل کے ساتھ گھر لوٹ آیا تھا، عطیہ بیگم گیسٹ روم میں صرف چائے پی کر لیٹ گئی تھی، شایان نمل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا تھا، نمل کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کافی عرصے بعد اس گھر میں لوٹی ہو، وہ رات یوں لگ رہا تھا جیسے کئی زندگیوں کے بعد ڈھلی ہے، اتنی تلخ، اتنی خوفناک رات، نمل کا سوچ کر ہی وجود کانپ جاتا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، شایان خود ہاتھ منہ دھو کر اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا، کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک ہاتھ میں ڈش کو تھامتے دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کیا، اسے لاک کرتا ہوا نمل کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا، وہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ وہ فریش ہو لے، لیکن نمل کو اسی حالت میں بیٹھا دیکھ اس نے ناشتے کی ٹرے کو ایک طرف بیڈ پر رکھا اور خود نمل کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم فریش ہو جاؤ، وہ نرمی سے گویا ہوا، نمل نے سر نفی میں ہلایا، میں ٹھیک ہوں شایان، بس تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم واپس چلیں گے،
میرا ناشتہ کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ نمل نے ایک اچٹتی نگاہ ناشتے کی ٹرے پر ڈالی اور گویا ہوئی تھی۔ شایان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا؟ تم پلیز یہ سب مت کرو۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ اپنا چہرہ دیکھو۔ ایک ہی رات میں تم بیمار ہو گئی ہو۔ اتنا سٹریس مت لو۔ تھوڑا سا ناشتہ کر لو، پھر اس کے بعد سو جانا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن اس طرح تم کرو گی تو میں تمہیں دوبارہ نہیں لے کر جاؤں گا۔ نمل اس کی بات پر چونکی۔ اس نے ایک جھٹکے سے چہرہ اوپر کیا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ میری دوست ہے۔ وہ ایک دم سے ہی شایان سے لڑنے لگی تھی۔ شایان نے تحمل سے اس کے ہاتھ کی پشت کو دوسرے ہاتھ سے تھپکا اور بولا، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اپنی دوست کے لیے حوصلہ کرنا ہوگا۔ میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا۔ میں تمہیں کیوں نہیں لے کر جاؤں گا؟ مگر پہلے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ تھوڑا سا ناشتہ کرو، آرام کرو، پھر میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا۔ نمل نے سر کو نفی میں ہلایا۔ شایان، میرا دل نہیں کر رہا۔ میں کچھ بھی نہیں کھانا چاہتی اور آرام مجھے نہیں آئے گا۔ آپ پلیز میری بات کو سمجھیں۔ میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ شایان نے گہرا سانس بھرا۔ نمل سے کچھ بھی کہنا فضول تھا، اسی لیے اس نے ناشتے کی ٹرے کو کھسکا کر اپنی طرف کیا اور پراٹھے کا ٹکڑا توڑتا وہ انڈے سے لگا کر نمل کے چہرے کی طرف کر چکا تھا۔ نمل نے رخ موڑ لیا۔ شایان نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں نمل، اگر تم اس طرح سے ضد کرو گی تو میں تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ پھر تم بے شک مجھ سے لڑتی رہنا، جھگڑتی رہنا۔ تم جانتی ہو مجھ پر ان سب چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو۔ میں تمہیں پیار سے کہہ رہا ہوں، مان جاؤ۔ نمل کو اس کی بات سے دکھ ہوا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے شایان کو دیکھا۔ آپ ایسے وقت پر بھی مجھ سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ آپ انتہائی خود غرض انسان ہیں۔ شایان نے سر کو جنبش دی۔ ہاں، میں ہوں خود غرض، اور میں اپنی ضد پوری کروں گا۔ تم اگر نہیں کھاؤ گی تو ہم نہیں جائیں گے، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نمل نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ نمل، میں نہیں چاہتا کہ میں غصہ کروں یا کوئی تلخ بات کہہ دوں، تو تم پلیز ناشتہ کر لو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں دکھ ہو رہا ہے، اور یقین کرو تمہیں یوں دیکھ کر مجھے تم سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ میں تمہیں اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا۔ کھا لو۔ اس نے زبردستی نمل کے لبوں سے لقمہ لگایا۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شایان اسے سنجیدگی سے گھورتا رہا۔ نمل نے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنا چاہا تو شایان اب کی بار بولا تو اس کے لہجے میں سختی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ تو میری بات نہیں مان رہی نا؟ نمل نے اسے دکھ سے دیکھا، لیکن شایان کے تاثر نہیں بدلے تھے۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ اپنی بات سے نہیں ہٹے گا۔ اگر نمل اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ نمل کی بات کو نہیں مانے گا۔ اسی لیے نمل ناچارہ حلق سے چند لقمے اتارنے لگی تھی۔ چند لقمے کھانے کے بعد نمل نے سر کو انکار میں ہلاتے ہوئے کہا، میں بس اور نہیں کھا رہی۔ شایان فوراً مان گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا دودھ ہے، اسے پی لوں، پھر میں تمہیں میڈیسن دیتا ہوں۔ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ، پھر آرام کر لو۔ نمل فوراً بولی، نہیں، میں اب اور کچھ نہیں کھا رہی۔ اب بس، مجھے تھوڑی دیر میں ردھم کے پاس لے جائیے گا۔ شایان نے خاموشی سے دودھ کا گلاس اٹھایا اور نمل کے چہرے کے قریب کیا۔ پیو اسے، اس کے بعد میں تمہیں میڈیسن دوں گا۔ نمل کی آنکھوں میں غصہ ہلکورے لینے لگا۔ آپ میری کوئی بھی بات کیوں نہیں مان رہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مجھے ردھم کے پاس چلنا ہے۔ آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ وہ چلائی تھی۔
لیکن شایان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا رہا۔ نمل، دودھ پیو، اس کے بعد میں تمہیں میڈیسن دوں گا اور تم آرام بھی کرو گے۔ اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گی۔ شایان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مت کرنا، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں کرو۔ اس نے نمل کے لبوں سے دودھ کا گلاس لگا دیا۔ نمل نہ چاہتے ہوئے بھی دودھ پینے لگی تھی۔ اس کے بعد شایان نے اسے سٹریس ریلیف میڈیسن دی۔ انہیں حلق سے اتار کر نمل کچھ دیر ہی بیٹھ سکی۔ اس کے اعصاب پر تھکن سوار ہونے لگی تھی۔ دماغ جیسے سن ہونے لگا تھا۔ سارا شور خاموش ہوتا اس کے دماغ سے نکل رہا تھا۔ شایان خود اپنی شرٹ کو اتار کر دور اچھالتا نمل کے پہلو میں آ گیا تھا۔ اسے آہستگی سے بیڈ پر لٹاتا وہ اس کا سر اپنے بازوؤں پر رکھ چکا تھا۔ نمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے شایان کے چہرے کو دیکھ کر وہ غنودگی کے عالم میں گویا ہوئی۔ آپ مجھ سے دور رہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے چھوڑ دیں، وہ بہکی بہکی سی آواز میں کہہ رہی تھی۔ شایان نے اس کے سر میں انگلیاں چلانا شروع کر دی تھی۔ وہ اس کے نکوش کو اپنے لبوں سے چومتا اس کے لبوں پر آ کے رک گیا تھا۔ وہاں نرمی سے بوسہ دیتا وہ لبوں کو نمل کے ہونٹوں سے جوڑ کر گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، تم جیسا کہہ رہی ہو میں ویسا ہی کروں گا، ابھی سو جاؤ بیلا، اس نے کہہ کر نمل کے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا، اور نمل زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکی۔ وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو لازمی سبسکرائب